تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. قال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله تأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء. وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية وقيب ابن أم رسول الله. فقلت نعم أهو ما ولدك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على وآل محمد. فدخل علي ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذا بي رسول الله بطرفي الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فجل صلواتك وبركاتك ورضوانك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مديا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل تأذن لي يا رسول الله؟ قال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل إن الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن الله فزنا وفاز شيعتنا رب الكعبة. وقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله
يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم الله وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. قال علي عليه السلام سم الله فزنا وسعدنا كذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الفاتحة. محمد وعجل. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی انعظام جنت البقیع کے حوالے سے قطع دیکھیے پیش خدمت ہے. ناخن ہوش کو دانتوں سے کترنے ناخن ہوش کو دانتوں سے کترنے والے تیش میں حد شرافت سے گزرنے والے ہے فسد بقیے کی شکستہ قبروں ہے فسد ہے بقیے کی شکستہ چپ ہے نام سے رسالت پا بپھرنے والے ناخن ہوش کو. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. سے بہتر انداز میں بآواز بلند بار دیگر صلوات. اے مومنوں پھر آٹھویں
شوال آئی ہے، حزن و ملال و یاس کو ہمراہ لائی ہے، از فرش تا با عرش گھٹا غم کی چھائی ہے، خار علم نے دل میں کھٹک یہ لگائی ہے، توڑے مزار دشمنے رب ودود نے، توڑے مزار دشمنے رب ودود نے، روزے گرائے آل کے ابن سعود نے، اے مومنوں ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ جناب نسیم امروہی صاحب کے سلام کے 4-5 شعر پیش خدمت ہے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ، تطہیر ہے ادنیٰ لقب فاطمہ، ایسے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ، ضامن نسل پیمبر ہے یہی بیرین پاک، ضامن نسل پیمبر ہے یہی بیرین پاک، مالک کوثر علی کوثر خطاب، مالک کوثر علی کوثر کتاب فاطمہ، 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 فاطمہ،
پر سن سن کے زہرا کی عطا قدسیوں سے عرش پر سن سن کے زہرا کی عطا حل عطا بھی ڈھونڈتا یا ہے باب فاطمہ حل عطا بھی ڈھونڈتا یا ہے باب فاطمہ سے بڑھ کر اور کیا ہوگا ایجاب فاطمہ صبر خاموشی تحمل ضبط و شکر خدا صبر خاموشی تحمل ضبط و شکر خدا ان خصائل میں ہے بس زینب جواب فاطمہ ان خصائل میں ہے بس زینب جواب فاطمہ سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ تازیاں بھی لرز جاتا ہے جب کرتا ہے یا تازیاں بھی لرز جاتا ہے جب کرتا ہے یا حضرت زینب کی پیری اور شباب فاطمہ حضرت زینب کی پیری اور شباب فاطمہ خوف کیا بھاری ہے گر اسیاں کا پلہ اے نفسے خوف کیا بھاری ہے گر اسیاں کا پلہ اے نفسے میرے پلے پر ہے محشر میں جناب فاطمہ میرے پلے پر ہے محشر میں جناب فاطمہ سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ سے بڑھ کر اور کیا فاتحہ اللہم صلی علی محمد فاتحہ
جان نبی و خاص دابر ہے فاطمہ کچھ شک نہیں شفیع محشر ہے فاطمہ سبتین ذی وقار کی مادر ہے فاطمہ افسوس آج بے کس و بے پر ہے فاطمہ جنت میں چین ہوے گا کیوں کہ رسول کو توڑا ہے نجدیان مزار بطول کو اے مومنو عجیب ہے زہرا کا ماجرا شبال کی تھی جو محشر بپا ہوا آدان ڈھائی جب لہدے بنت مصطفیٰ حیرت ہے کیوں زمین پناہ آسماں گیرا بار الہ جلد اب ان پر عذاب ہو بے دین قوم نہ دیکھا خانہ خراب ہو زندہ رہیں تو باپ کو رونے نہیں دیا محروم جائیداد محمد سے کر دیا دروازہ کو گرایا تو محسن نے کے قضا پہلو شکست ہو گیا ظلم ایسا کچھ کیا راحت نہ دی حیات میں بنت رسول کو مسمار آج کر دیا قبر رسول کو مسمار آج کر دیا قبر بطول کو کیا ظلم کر گئے کہ نہیں جس کے انتہا قبوں کو توڑا قبروں کو مسمار کر دیا اللہ اہل بیت سے کیا ان کو بغض تھا مرنے کے بعد بھی یہ ستم مصیبت مرنے کے بعد بھی یہ ستم مصیبت یا رب گرا دے نجدیوں پر آسمان کو دکھلا دے قہر اپنا تو اہل جہان کو زندہ رہی تو دکھ میں ہمیشہ ہوئے بس زہرا نے چین
باد رسول کھیلے گئے اپنی جان پر، امت سے تنگ ہو کے جہاں سے کیا سفر کی تھی یہ فاطمہ نے، وصیت امام سے دفنائے شب میں مجھ کو چھپا کر، عوام سے قبریں بھی تھیں بنائی علی نے، کئی جگہ تھی اس میں مصلحت بڑی شک کی، نہیں ہے جہاں بنت رسول پاک کو آدھا سے خوف تھا، یعنی نہ کھود ڈالے لئے قبر سیدہ، یعنی نہ کھود ڈالے لئے قبر سیدہ، افسوس اس کا ہے کہ یہ نجدی نہ مر گئے اس وقت جو نہ ہو سکا وہ آج کر گئے، کس منہ سے یہ کہوں کہ مٹی قبر سیدہ، توڑا گیا مزار حسن مصیبت زین الباء باقرو جعفر کی قبر کا ہے نشان بھی کوئی باقی نہیں رہا، اس ظلم کی نظیر تو اے آسمان، نہیں سادات کے بھی قبروں کا نام و نشان نہیں، اس ظلم کی نظیر تو آسمان نہیں سادات کے بھی قبروں کا نام و نشان نہیں، جانے نبی و خاصہ داور ہے فاطمہ، محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر،
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی نبیہ المجتبی ورسولہ المصطفی الخاتم لما سبق والفاتح لما الغلق المعلن الحق بالحق الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل حبیبنا ابی القاسم محمد وعلى اطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فاللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات پر محمد اللهم صل على محمد. یہ مجلس اس انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے کہ جو آج سے 100 سال پہلے یہ بھی ایک بڑا ظلم آل سعود کی طرف سے اور وہابیوں کی طرف سے کیا گیا کہ اس محترم روضے کو مسمار کر دیا گیا۔ اس کے لیے نہ تو ان کے پاس کوئی قرآنی جواز تھا، نہ کوئی ایسی حدیث ہے، نہ معصومین کی سیرت میں کوئی ایسا واقعہ ہے، لیکن برا ہو کہ جیسے انہوں نے اسلام کے بہت سے قانون اور آئین کو تبدیل کر دیا اور اللہ کی مرضی کے خلاف امور انجام دیے، انہی میں سے ایک امر یہ ہے کہ اسے شرک کہا گیا، جواز شرک پیدا کیا گیا اور پھر اس کو منہدم کر دیا گیا۔ درحال ہے کہ میں نے کل بھی کچھ چیزیں گزارش کی تھیں کہ تعظیم ایک الگ مرحلہ ہے اور شرک ایک الگ مرحلہ ہے۔ تعظیم علامت الہی کی جاتی ہے کہ جس طریقے سے سایہ کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، شعائر کی جو بھی تعظیم کرے۔ شعائر اللہ ایک نسبت ہے، ہر شعائر کی نہیں، ہر علامت کی نہیں، وہ علامتیں کہ جو اللہ سے منسوب ہو جائیں، جو علامتیں اللہ سے منسوب ہو جائیں وہ اتنی عظیم ہو جاتی ہیں کہ انہیں قابل تعظیم کہا گیا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی علامات الہی اور شعائر الہی کی تعظیم کرے گا وہ پاکیزہ کہلائے گا، متقی کہلائے گا، پرہیزگار کہلائے گا، تقوی الہی والا کہلائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ علامات الہی اور شعائر الہی کی تعظیم کرے۔ ہمیں یہ بھی پہچاننا ہے کہ شعائر کسے کہتے ہیں، علامات الہی کیا کیا ہیں،
اور علامات الہی جب ثابت ہو جائیں تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم پابند بن جائیں اس کی تعظیم کے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم ایسا کریں تو متقی کہلائیں گے، پرہیزگار کہلائیں گے۔ بس یاد رکھیں ایک بات بالکل واضح ہے، اگر سارا حساب کتاب آپ نکالیں، اور وہ یہ ہے کہ جو علامات الہی کی تعظیم نہیں کرتے ہیں انہیں متقی نہیں کہا جا سکتا، انہیں پرہیزگار نہیں کہا جا سکتا، انہیں اللہ والا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک شرک ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں شرک کو انتہائی مذموم کہا گیا ہے۔ سب سے بدترین گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، پروردگار عالم ہر اس کی مغفرت نہیں کرتا ہے کہ جو شرک کرے۔ بالکل واضح ہے یہ لفظ، جو شرک کو اختیار کرے خدا اسے معاف نہیں، لا یغفر، اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ اور پھر اس کے بعد اسی جملے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے ہاں ان لوگوں کو معاف کرتا، یغفر ما دون ذالک لما یشاء، ہاں اس کے علاوہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اللہ اسے چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ یہ نہیں کہا کہ اسے معاف کر دے گا، ورنہ جسارت بڑھ جاتی کہ جب اللہ دوسرے گناہ کو معاف کر دے گا تو ہم گناہوں سے اپنے کو کیوں بچائیں، ہم گناہ کرتے رہیں۔ لیکن اللہ نے اس کو اپنے منشا کا پابند بنایا ہے کہ ہاں باقی جتنے گناہ ہیں وہ تو معاف کیے جا سکتے ہیں، مگر شرک قابل معافی نہیں ہے۔ کیوں شرک قابل معافی نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں عظیم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ خدا کہہ رہا ہے یہ اس میں عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک مقام پر وہ کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم اگر ہے تو اسے شرک کہا جاتا ہے۔ تو آپ پہچان لیں کہ ایک ہی قرآن ہے، پروردگار عالم اس قرآن کریم میں ایک جگہ ایک عمل ہے جن کو مذموم ترین عمل قرار دے رہا ہے، اور ایک جگہ ایک عمل ہے جس کو عظیم ترین عمل قرار دے رہا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کی دنیا الگ ہے اور عظمتوں کی دنیا الگ ہے۔ ہمیں پہچاننا ہے کہ عظمت کسے کہتے ہیں، ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ بس یاد رکھیں عظمت کسے کہتے ہیں اسے پہچانیں، اور شرک کسے کہتے ہیں اسے پہچانیں۔ شرک انتہائی سنگین جرم ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن کریم میں کچھ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ پروردگار پیغمبر سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے حبیب اگر آپ نے بھی شرک اختیار کیا تو آپ کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اب مولانا فرمائے اگر آپ نے بھی شرک اختیار کیا تو آپ کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ تو کیا پیغمبر سے توقع ہے اس بات کی؟ کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ پیغمبر کہ جو درس توحید دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، مکے کی گلیوں میں زخموں پر زخم دیے جا رہے ہیں، اذیتوں پر اذیتیں دی جا رہی ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، اتنی تکلیفوں اور مصیبتوں کے بعد بھی میرا پیغمبر اعلی کلمت الحق کو بلند کر رہا ہے، پیغام توحید سنا رہا ہے، لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ پہچانو اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے۔ تو وہ پیغمبر کہ اتنی اذیتوں کے باوجود بھی پیغام حق کو پہنچا رہا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ شرک اختیار کر لیے؟ حد یہ ہے کہ آ کے کہنے والے نے کہا اے پیغمبر دولت کہیے تو ہم آپ کو دے دیں گے، کسی بڑے گھرانے میں شادی کہیے تو ہم آپ کی کر دیں گے، دنیا کی کسی بھی خواہش کی آپ تمنا کریں تو ہم آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے، مگر آپ توحید کا پیغام بند کر دیجئے، آپ اعلی کلمت الحق کا پیغام بند کر دیجئے۔ پیغمبر نے اس کے بدلے میں جواب کیا دیا؟ اس سوال کا جواب پیغمبر نے کیا دیا؟ ہمارے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، ہمارے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، اس کے بعد یہ کہو کہ ہم اس کلمے کو بیان کرنا چھوڑ دیں، اس تبلیغ کو
بیان کرنا چھوڑ دیں، وحدت الہی کا پیغام چھوڑ دیں، تو یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہم سے ممکن نہیں ہے۔ یعنی پیغمبر نے ایک میسج ان کو دے دیا ہے، نہ تمہارے اختیار میں چاند کی گردش ہے، نہ تمہارے اختیار میں سورج کی گردش ہے، نہ تو تم چاند کو پلٹا سکتے ہو، نہ تم سورج کے دو ٹکڑے کر سکتے ہو۔ جب یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو ہم اعلی کلمت الحق کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ہم اس پیغام الہی کو کیسے بند کر سکتے ہیں؟ یعنی پیغمبر دوسرے جملوں میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس پروردگار نے سورج کو پلٹانے کا حق دیا ہے، جس نے چاند کو دو ٹکڑے کرنے کا حق دیا ہے، اسی پروردگار نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم توحید کا درس دیں، پیغام توحید لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ کام اس امر کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں بھیجا ہے، اس نبی کے لیے، اسی نبی کے ذریعے سے پروردگار کہہ رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، پیغمبر ان سب سے کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ تمہارا نیاز مند نہیں ہے، وہ تمہارا نیاز مند نہیں ہے، اللہ ایک ہے، وہ تمہارا نیاز مند نہیں ہے۔ اور اب اس کے بعد وہی پروردگار یہ کہہ رہا ہے، اور وہ ساری باتیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ سنے اس کسی کو پیدا کیا ہے، نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے، اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اس کا کوئی برابر نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن کریم میں آپ سنتے رہتے ہیں، پیغمبر کے ذریعے سے بات کہی جا رہی، پیغمبر یہ اعلان کر رہے ہیں مشرکوں کے درمیان، کافروں کے درمیان، قل هو اللہ احد، پیغمبر ان سب سے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو پیغمبر اتنی شدت کے ساتھ پیغام توحید لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اس پیغمبر کے بارے میں کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ شرک اختیار کرے؟ پھر یہ خدا کیوں کہہ رہا ہے لئن اشرکتا، اگر آپ نے بھی شریک ٹھہرایا، آپ بھی شرک کے راستے پر چلے، لیحبطن عملک، تو یاد رکھیں آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا، آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو اس سے شرک کی سنگینی کا پتہ تو چلتا ہے نا، سب سے بڑا جرم شرک ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ یہ قرآن نے واضح کر دیا ہے، یہاں حدیث بھی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو آپ پہچانیں کہ جب اتنا بڑا گناہ ہے تو پروردگار نے پیغمبر کو معصوم بنا کر بھیجا ہے، کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ اور اس طریقے سے کہہ کر بھیجا ہے پیغمبر، وہ پیغمبر کے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، کہ جن کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، وہ پیغمبر کے جو شفیع روز جزا ہے، کہ جو قیامت میں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، اس پیغمبر کے لیے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ پیغمبر شرک اختیار کریں گے؟ پیغمبر شرک اختیار کریں گے، مگر قرآن نے کہا ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک اختیار کیا تو آپ کے عمل، تو بات کل کہنے کی یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ پہچانوں کو شرک سب سے زیادہ عظیم گناہ اگر ہے تو اسے شرک کہا جا رہا ہے۔ اگر عظیم گناہ کو کسی اور کے نام سے کہا جاتا، فلاں صاحب اگر آپ نے شرک کیا ہوگا تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے، فلاں اگر آپ نے شرک کیا ہوگا آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا، آپ نے شرک کیا ہوگا آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا، فلاں کو کوئی جانتا ہی نہیں تو شرک کی حیثیت کیا پتہ چلے گی؟ شرک کی عظمت کا پتہ کیا چلے گا؟ پروردگار عالم نے کسی اور انسان کا ذکر نہیں کیا، کسی اور انسان کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اس کا ذکر کیا ہے جو وجود اول ہے، اس کا ذکر کیا ہے جو نور اول ہے، اس کا ذکر کیا ہے جو علم اول ہے، اس کا ذکر کیا ہے جو عقل اول ہے۔ اب دنیا پہچان لے کہ جب پیغمبر سے عظیم کوئی نہیں ہے، اور ان عظمتوں کے باوجود اگر پیغمبر اسلام نے اس مرحلے پہ قدم رکھا ہے تو ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے، تو یاد رکھیں اگر ہم اور اب شرک کر لیں تو ہمارے عمل کی کیا حیثیت ہوگی، ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہوگی، ہمارے دیگر اعمال جو ہیں ان کی کیا ویلو ہوگی، سب ختم اور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو آپ نے پہچانا کہ شرک اتنا برا ہے، عمل ہے کہ یہ شرک پروردگار سب کچھ معاف کر سکتا ہے اگر چاہے، مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر پیغمبر نے بھی شرک اختیار کیا تو یاد رکھے کہ ان کے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو ایک طرف شرک ہے جو اتنا سنگین گناہ ہے، توجہ کریں گے، ایک طرف شرک ہے جو اتنا سنگین گناہ ہے، اور وہی قرآن دوسری جانب یہ کہہ رہا ہے
کہ جو بھی شاعر الہی کی تعظیم کرے گا وہ اللہ والا کہلائے گا، جو بھی علامت الہی کی تعظیم کرے گا وہ اللہ والا کہلائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ شرک کی دنیا شاعر الہی کی تعظیم کی دنیا سے الگ ہے، شرک کی دنیا الگ ہے، تعظیم الہی کی دنیا الگ ہے۔ اب ظاہر کہ جب کہا گیا تعظیم، کس کی تعظیم کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ قرآن کریم نے تعظیم اس کی تعظیم کا حکم دیا ہے، ان علامتوں کی تعظیم کا حکم دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے عظمت الہی کا پتہ چلے، جس کے ذریعے سے عظمت الہی کا پتہ چلے، لہذا آپ اس کی تعظیم کریں۔ اب وہ کیا کیا ہے؟ کچھ قرآن نے بتایا ہے، کچھ معصومین نے بتایا ہے، کچھ قرآن کے ذریعے سے ہمیں سمجھنا ہے، کچھ سیرت معصومین کے ذریعے سے ہمیں سمجھنا ہے۔ اب فرض کر لیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ والبدنا جعلنا، یعنی صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور وہ جانور اللہ کی نشانی ہے کہ جس کو قربانی کے لیے معین کیا ہے، اسے قربانی کے لیے معین کیا ہے۔ یہ سب اللہ کی نشانی ہے، یہ قرآن نے بتا دیا۔ کیوں اللہ کی نشانی ہے؟ کہ یہی وہ جانور ہے جو فدیہ بنا ہے جناب اسماعیل کا، یہی وہ صفا و مروہ ہے جہاں اسماعیل کے لیے ہاجرہ پانی تلاش کر رہی تھیں۔ پروردگار کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کو اسلام کا رکن بنا دیا کہ جو بھی حج کرنے کے لیے جائے گا وہ صحیح بھی کرے گا، قربانی بھی دے گا۔ تو یہ تو اتنی سی بات قرآن نے بتائی ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن نامکمل ہو کر رہ جاتا اگر قرآن کے احکامات آل محمد نے نہ بتائے ہوتے۔ یہ کوئی زور زبردستی والی بات تو نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں مسلمان بڑے شوق سے نماز پڑھتا ہے، مسلمان بڑے شوق سے روزہ رکھتا ہے، مسلمان بڑے شوق سے حج کرتا ہے، مسلمان بڑے شوق سے احکامات الہی کو بجا لاتا ہے، مگر ہمیں بتائیں کہ قرآن میں یہ احکامات کہاں ہیں؟ قرآن تو فقط ایک بات کہتا، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ یہ نماز ہمیں کس نے بتائی؟ قرآن کہتا روزہ رکھو۔ یہ روزہ ہم کیسے رکھیں؟ قرآن کہتا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج کرو۔ یہ حج ہم کیسے کریں؟ ہمیں کون بتائے گا؟ کہ وہی بتائے گا کہ جس کو ہم نے وارث قرآن بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، وہ ہمیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزو نماز سمجھ میں آ گئی، روزہ سمجھ میں آ گیا، حج سمجھ میں آ گیا کہ بتایا ہے پیغمبر اور آل پیغمبر نے کہ نماز کیسے پڑھنا چاہیے، روزہ کیسے رکھنا چاہیے، حج کیسے کرنا چاہیے۔ اور آپ کو یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ شاعر الہی کسے کہتے ہیں اور تعظیم کسے کہتے ہیں۔ یہ بات آج تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ہر وہ چیز، آپ یہ دیکھیں جہاں بقول شاعر کے کربلا محلہ ایک صحرا تھا، لیکن جب وہاں پر امام معصوم دفن ہوئے ہیں تو صحرا کو کربلا محلہ بنا دیا۔ ملاحظہ کریں، صحرا کو کربلا محلہ بنا دیا۔ صحرا تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، ایک دشت تھا، بیابان تھا، مگر کیا کہنا، ایسے پاک و پاکیزہ افراد دفن ہوئے کہ وہ کربلا نہیں ہے، وہ جنت ہے۔ وہ کربلا نہیں ہے، وہ جنت ہے۔ اسی طریقے سے یہ جنت البقیع ہے، ہم جنت البقیع کہتے ہیں، مگر اس سے پہلے اس کو جنت البقیع نہیں کہتے تھے، الغرق البقیع کہتے تھے، یا بقیع الغرقت کہتے تھے۔ بقیع کہتے ہیں ٹکڑے کو، غرقت کہتے ہیں جہاں پر کانٹوں والے درخت ہوں، جہاں کانٹوں والے درخت ہوں۔ تو یہ کب تک تھا؟ کہ یہ تب تک تھا جب تک یہاں کوئی دفن نہیں ہوا تھا، جب تک یہاں کوئی دفن نہیں ہوا تھا۔ پہلی شخصیت جو جنت البقیع میں دفن ہوئی وہ ایک رسول کے انتہائی عظیم صحابی جن کا نام عثمان بن مظعون ہے، اور پھر اس کے بعد پیغمبر کے فرزند جناب ابراہیم ہیں، اور پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو عزیزو آپ نے پہچانا
کہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ اگر کانٹوں دار درخت والی جگہ پر دفن کر دیا جائے تو اسے جنت کہا جانے لگتا ہے۔ اب کوئی نہیں کہتا ہے کہ یہ بقیع الغرقد ہے، اب اسے جنت البقیع کہتے ہیں۔ تو کیا یہ علامت الہی نہیں ہے؟ یہ قابل تعظیم نہیں ہے؟ قابل تعظیم نے کون دفن ہے؟ کہ روایات کے مطابق جناب سیدہ امام حسن جناب امام چہارم، امام پنجم، امام ششم، اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کے لیے کنٹروورسی ہے اس لیے کہ جناب سید، آپ روایت سنتے رہتے ہیں، اس کو ظاہر ہے کہ علمی اعتبار سے دیکھیں، جذباتی اعتبار سے نہ دیکھیں، کہ مولا کائنات نے بہت سی قبریں بنوائی تھیں، بقی میں بھی ایک قبر بنائی تھی۔ اب دیکھیں کہ وہ رات کیسی قیامت کی رات گزری آل محمد پر، ایک رات ایک قبر نہیں ہے، کتنی قبریں بنائی ہیں تاکہ دشمن کو یہ پتہ نہ چلے کہ اصل قبر کہاں ہے اور توہین نہ ہو۔ اور جب دشمن نے کہا کہ ہم قبر کو کھودیں گے اور ہم جنازہ نکالیں گے اور پھر سے ہم تشییع کریں گے، اور سارے مسائل آپ کے پیش نظر ہیں، مسائل تو میں نہیں ابھی پڑھ رہا ہوں، لیکن وہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس تاریخی حقیقت کو ہمیں پہچاننا چاہیے کہ ہم اسے نکالیں گے اور اس کے بعد ہم تشییع کریں گے، اس لیے کہ جناب سیدہ نے وصیت کیا تھا کہ ہمارے جنازے میں کچھ لوگ شامل نہ ہوں۔ جنازے میں شامل نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ سیدہ ان سے ناراض ہیں، اور اگر سیدہ ناراض ہے تو پیغمبر کی بڑی واضح حدیث ہے جس کو تمام علماء اہل سنت نے اپنی معتبر کتابوں میں لکھا ہے، اور وہ حدیث ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا، من احبہا فقط احبنی، من آذاہا فقط آذانی، جس نے سیدہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، فمن آذانی آذان اللہ، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی، فمن آذان اللہ فقط کفر، جس نے خدا کو اذیت پہنچائی وہ کافر ہے۔ تو جس نے سیدہ کو اذیت پہنچائی وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ تو یہ اذیت ہی تو تھی جس کی بنیاد پر شہزادی نے نہ سلام کا جواب دیا ہے اور نہ جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو اس دھبے کو مٹانے کے لیے دشمنوں نے کہا تو وہ مولا جو صابر مولا، سارے مصائب، سارے مظالم، سارے پریشانیاں سب کو مولا برداشت کرتے رہے ہیں، مگر جب دشمن نے یہ کہا تو مولا نے آستینیں چڑھا لی اور کہا یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے بازوؤں کی طاقت کم ہو گئی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ ہماری تلوار کی دھار کند پڑ گئی ہے، ہماری بازوں میں وہی طاقت ہے اور ہماری تلوار میں وہی طاقت اور تیزی ہے، اور اگر کسی نے یہ کام کیا تو پھر سے بدر و احد کا منظر تمہاری نظروں کے سامنے آ جائے گا۔ علی کہیں تو کس کی مجال ہے کہ پھر وہ آگے بڑھے؟ لہذا لوگ خاموش ہو گئے۔ یہ ہے عزیزان محترم پریشانی۔ تو اس لیے یہ ایک ذرا سا کنٹروورشیل ہے کہ جناب سیدہ کہاں دفن ہیں، لیکن معتبر روایات جو ہیں جو اشارہ کرتی ہیں وہ یہی کہ جناب شہزادی اپنے گھر ہی میں دفن ہیں۔ اسی لیے آج سے چند سال پہلے جب ہمارے ایک بزرگ مرجع تقلید حضرت آیت اللہ العظمیٰ محسن حکیم طباطبائی حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو وہاں کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ یہ بتائیں کہ جناب سیدہ کہاں دفن ہیں، تو بقیع میں جا کر انہوں نے جناب سیدہ کی زیارت نہیں پڑھی ہے، بلکہ جو ان کا بیت الشرف ہے، جیسے ہی آپ باب جبرائیل سے مسجد مدینہ میں داخل ہوتے ہیں باب جبرائیل سے، ویسے ہی آپ لیفٹ سائڈ میں جو پہلا گھر اور حجرہ ہے وہ جناب سیدہ کا حجرہ، اور ان کا کہ ہینا یہاں پر وہ دفن ہے، اور وہیں پر انہوں نے زیارت جناب سیدہ پڑھی۔ یہ ہے ایک واقعہ، یہ بھی ہے ظاہر ہے کہ یہ بڑے بڑے علماء قداور شخصیتیں اگر یہ کہتی ہیں تو ہمیں اسے بھی ماننا چاہیے، مگر اس یقین کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ بہت سی قبریں بنائی گئی تھی۔ محراب و منبر کے درمیان بھی ایک روایت ہے کہ جناب سیدہ کی قبر ہے، لیکن بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں فقط یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ ارشاد ہو رہا ہے
کہ جو علامات الہی ہیں، جو شاعر الہی ہیں، ان کی تعظیم کرو، وہ قابل عظمت ہیں۔ یہ تعظیم تقوی الہی کا سبب ہے۔ یہ ہے قرآن کی آیت، اور وہی قرآن یہ کہتا ہے کہ یاد رکھو اگر کسی نے شرک کیا تو ہم اسے معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کوئی بھی شرک کرے گا ہم اسے معاف نہیں کریں گے، لیکن دوسرے گناہ اگر ہم چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ تو شرک انتہائی سنگین ہے، اور شاعر الہی کی تعظیم یہ انتہائی عظیم ہے۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ شاعر الہی کی تعظیم کرو تو وہ عظمت والا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ پروردگار صرف عظیم عظمت والا نہیں، تعظیم والا نہیں، انتہائی تعظیم والا ہے۔ وہ پروردگار انتہائی تعظیم والا ہے، اور وہ جو انتہائی تعظیم والا پروردگار ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی ہماری علامتیں ہیں ان کی تعظیم کرو۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وعلی محمد۔ اس لیے کہ اس نے تعظیم والا قرار دیا ہے، تو جس نے تعظیم والا قرار دیا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ انتہائی عظمت والا ہوگا۔ اب تعظیم کیسے کیا جائے؟ تعظیم کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تعظیم کسی چیز کی جاتی ہے تو بوسہ ہی تو دیا جاتا ہے، چوما ہی تو جاتا ہے۔ خانہ کعبہ یہ بھی علامت الہی ہے نا، یہ بھی شاعر الہی میں شامل ہے۔ ہم جاتے ہیں جب خانہ کعبہ میں تو اس کی دیوار کا بوسہ اپنا ہاتھ اس پر لگاتے ہیں، پھر اس کو چومتے ہیں یا اپنے منہ سے چوم لیتے ہیں۔ اگر دیوار پہ پردہ ہے تو پردے کو چوم لیتے ہیں۔ اب ایسا عمل ہم کرتے ہیں تو وہاں سے آواز آتی ہے ھذا شرک ہے نا، یہ شرک ہے۔ تو ہم کیسے تعظیم کریں؟ کیا اس کو لات مار دیں معاذ اللہ؟ یہ تعظیم کا طریقہ ہے؟ پردے کو جلا دیں؟ یہ تعظیم کا طریقہ؟ کیسے تعظیم کریں؟ اچھا، تعظیم کا ایک طریقہ معروف ہے پوری دنیا میں۔ کیسے تعظیم کیا؟ کسی کو آپ نے دیکھا اس کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ تعظیم ہے۔ کسی کو آپ نے دیکھا سلام کیا، یہ تعظیم ہے۔ صاحب علم، متقی، پرہیزگار، عالم دین ہے، بڑھ کر آپ نے اس کے ہاتھ کا بوسہ لے لیا۔ حد یہ ہے کہ جو بد کردار خلفاء ہیں انہیں بھی جو عزت والا سمجھتا بڑھ کے ان کا ہاتھ چومتا ہے، ان کے رخسار کا بوسہ لیتا ہے، ان کے پیشانی کا بوسہ لیتا ہے۔ یہی تو طریقہ تعظیم ہے، یہی تو طریقہ تعظیم ہے۔ تو اب عزیزو، جب یہ طریقہ تعظیم ہے تو یہ نہ شرک ہوگا نہ یہ بدعت ہوگا، بلکہ یہ طریقہ تعظیم ہوگا۔ تو اب عزیزو، خانہ کعبہ کا پردہ چوم کر ہم نے بتایا کہ یہ طریقہ تعظیم ہے، دیوار خانہ کعبہ کو چوم کر ہم نے بتایا کہ طریقہ تعظیم ہے، حجر اسود کا بوسہ لے کر ہم نے بتایا کہ طریقہ تعظیم ہے۔ بھئی یہی تو پروردگار کہہ رہا ہے، جب ہمارے چاہنے والوں کے حرم میں جاؤ تو زری کو چوم کر بتاؤ کہ یہ طریقہ تعظیم ہے، بوسہ دے کر بتاؤ کہ یہ طریقہ تعظیم ہے، آنکھوں کو زری سے مس کر کے بتاؤ کہ طریقہ تعظیم ہے، رخسار کو زری سے مس کر کے بتاؤ کہ طریقہ تعظیم ہے، پیشانی کو زری سے مس کر کے بتاؤ کہ طریقہ تعظیم ہے۔ تو جس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ شاعر کی، شاعر جمع ہے شعر کی یعنی علامت، یہ عربی لفظ ہے، اب اردو میں چونکہ یہ بھی عربی ہی ہے لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے، علامت الہی۔ علامت الہی کی تعظیم کرو، یہ بتایا جا رہا، علامت الہی جہاں جہاں علامت ہے۔ تو علامت بنتی کیسے ہے؟ کہ وہ چیزیں جو اللہ کی شان کی، اللہ کے لیے شان بن جائے اسے علامت کہتے ہیں، اسے علامت کہتے ہیں۔ اب صفا مروہ، اس سے کیا ہے کہ ہمارا ذہن اللہ کی طرف جاتا ہے، قربانی دی ذہن اللہ کی طرف جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ان کو علامت الہی کہا گیا ہے، شاعر الہی کہا گیا ہے۔ تو اب یہ سب چیزیں عظیم ہو گئیں۔ عظیم کس لیے ہوئی ہیں؟ کل بھی صفا مروہ تھا مگر عظمتوں والا نہیں تھا۔ دنیا میں ہزاروں دمبے گھوم رہے ہیں
عظمتوں والے نہیں ہیں. یہ صفا مروہ تب عظمتوں والا ہوا ہے جب بی بی وہاں پر دوڑی ہیں. یہ سارے دمبے ہیں مگر عظمتوں والے نہیں. عظمتوں والے وہی ہیں جو قربانی کے لیے لے جائے جائیں گے, انہیں عظمتوں والا کہا جائے گا. تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نسبت ملی تو عظمت ملی ہے, کہیں نہ کہیں سے کوئی نسبت ملی ہے تو عظمت ملی ہے. تو اب آپ سوچیں کہ نسبت انہیں مل جائے تو یہ عظیم ہو جائے, جس سے نسبت ملے وہ کیسا ہوگا, اس کا مقام کیا ہوگا, اس کی بلندی کیا ہوگی. کس سے نسبت ملی؟ کہ خاصان خدا سے نسبت ملی ہے. اللہ تو دیکھا نہیں جا سکتا ہے, اس سے آپ کیسے نسبت دیں گے؟ خاصان خدا سے ملی. کس سے ملی؟ کہ معصومین علیہم السلام سے ملی. آج آپ دیکھیں حرم امام حسین میں جاتے ہیں, وہ علامت الہی ہے کہ نہیں ہے؟ جتنے بھی معصومین کے حرم ہیں ان کی وجہ سے حرم کو یہ عظمت ملی. ہم حرم میں جاتے ہیں, صاحب حرم سے ملاقات نہیں ہوتی, حرم سے ہوتی ہے. اگر نسبت ہو جائے تو حرم اتنا محترم, تو جو صاحب حرم ہے اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. اب صحابان حرم کو آپ دیکھیں, پیغمبر سے لے کر آخری امام تک ایک عجیب و غریب کیفیت ہمیں نظر آتی ہے. توجہ کریں گے عزیزو, یہیں پر بات ختم ہو جائے گی. آپ ملاحظہ فرمائیں, ایک عجیب و غریب کیفیت نظر آتی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں مقام فخر میں تو پیغمبر کہتے ہیں میں اول وجود ہوں, پیغمبر کہتے ہیں میں ہی علم ہوں, پیغمبر کہتے ہیں میں ہی عقل ہوں, پیغمبر کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے اللہ نے کسی کو خلق نہیں کیا. پروردگار بھی کہتا میرے حبیب آپ سے بہتر پیدا کر سکتا تھا مگر کسی کو پیدا نہیں کیا ہے. اس طرح سے آپ آ کر دیکھیں, مولا کائنات کا میرا سینہ وہ ہے کہ جہاں سے علم کا دریا بہ رہا ہے, اور ہماری پرواز وہ ہے کہ جہاں طائر فکر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. نہج البلاغہ کے سب جملے ہیں, آپ سنتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں امام حسن تعریف کر رہے ہیں, امام حسین تعریف کر رہے ہیں. ایسی تعریف, میری وجہ سے کائنات خلق ہوئی ہے, ہم ہی ہے جو رزق تقسیم کرتے ہیں, ہم ہی ہے جو ہوائیں نشر کرتے ہیں, ہم ہی ہیں وہ جو پانی برساتے ہیں. یہ سارے جملے آپ سنتے رہتے ہیں, مختلف کتابوں میں آپ کو نظر آئیں گے. اور لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے یہ کیسے, ہم ہی ہیں جو موت پر حکومت کرتے ہیں, ہم ہی ہیں لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں, ہم ہی ہیں جو ایسا کرتے ہیں, ہم ہی ہیں جو ویسا کرتے ہیں. یہ ساری باتیں معصومین کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ یعنی وہ تمام چیزیں جو پروردگار کرتا ہے, جو اسے کرنے کا حق ہے, وہ ساری باتیں معصومین کرتے ہیں. یہیں پر آ کے ہم کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ موت و حیات کا مالک تو پروردگار ہے, رزق دینے والا تو پروردگار ہے, ہواؤں کو نشر کرنے والا تو پروردگار ہے, بادلوں کو پھیلانے والا تو پروردگار ہے. یہ کیسے کہتے ہیں؟ آل محمد کیسے کہتے ہیں کہ ہم ہیں, ہم ہی وہ ہیں, ہم ہی وہ ہیں, ہم ہی وہ جو ایسا کرتے ہیں, ہم ہی پانی برساتے ہیں, ہم ہی ہوا چلاتے ہیں, ہم ہی رزق دیتے ہیں, ہم ہی لوگوں کو زندہ اور مردہ کرتے ہیں. آخر یہ جملے آپ نے سنے ہیں کہ نہیں سنے ہیں؟ یہ باتیں ہیں. آپ دعائے کمیل اٹھا کر دیکھیں, مولا کائنات مقام فخر میں جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ قابل حیرت ہے. دعائے صبا اٹھا کر دیکھیں, مقام حیرت ہے. دوسری دعائیں اٹھا کر دیکھیں, معصومین جو کچھ ہم سے بیان کر رہے ہیں وہ قابل حیرت ہے. ہمارے لیے بعض مقام وہ آ جاتے ہیں ہماری علم کی کمی کی بنا پر, ہماری معرفت کی کمی کی بنا پر, کہ وہ باتیں ہمارے لیے باور شدنی نہیں ہوتی ہیں مگر ہیں. اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں. بس ایک بات مجھے کہنے دیجئے عزیزو, کہ خدا کے پاس جو کچھ ہے اس کا اپنا ہے, اور اسی پروردگار نے وہ سب کچھ انہیں دے دیا ہے. تب انہیں کہنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ انہیں کہنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی مثال میں دیتا ہوں. مثال کے طور پہ, میں غریب آدمی اور آپ نے ہمیں کچھ پیسے دے دیے, آپ سخی تھے, آپ کریم تھے, آپ نے میری غربت دیکھی, آپ نے ہمیں $1,00,000 دے دیا. $1,00,000 کا چیک بنا کر آپ نے ہمیں دے دیا. 10 منٹ پہلے تک میں غریب تھا, آپ کے کرم کی وجہ سے 10 منٹ کے بعد میں پیسے والا ہو گیا.
1 लाख डॉलर का मालिक हो गया, आपने चेक हमें दे दिया, खबरदार अब हमें गरीब ना कहिएगा, मेरे पास 1 लाख का चेक है। और मैंने भी ये किया कि जो लोग हमें कल तक गरीब समझते थे उनको दिखाने के लिए अपनी ऊपरी जेब पर वो चेक रखा और वो फिगर के जहां 1 लाख डॉलर लिखा हुआ उसको बिल्कुल ऊपर रखा ताकि दुनिया देख ले अब हम गरीब नहीं हैं। 1 लाख डॉलर के हम मालिक हैं। अब हम सबसे कह रहे हैं खबरदार हमें गरीब ना कहिएगा, 1 लाख डॉलर हमारी जेब में, फिगर आप देख रहे हैं, अब आपको हक नहीं हमें गरीब कहने का। हमने सबसे तो यह बात कह दी, मगर अजीजों जिसने हमें साहबे दौलत बनाया है और 1 लाख डॉलर दिया, जब हम उसके पास जाएंगे तो क्या उससे भी यही कहेंगे कि देख लो हमें गरीब ना कहना? उसी ने तो हमें बनाया है ना। तो जो बाकी लोगों से तो हम कह सकते हैं हम गरीब नहीं हैं, मगर जिसने दिया उससे नहीं कह सकते, इसलिए कि उसी ने तो हमें सरमायादार बनाया है। तवज्जो करें, उससे तो हम कहेंगे नहीं, उसके सामने तो हमारा सर झुक जाएगा, उसके सामने तो हमारी गर्दन झुक जाएगी। अगर ये इसका करम न होता, अगर ये इसकी सखावत न होती, अगर ये उसका लुत्फ न होता तो मैं 1 लाख डॉलर का मालिक कतन नहीं बन सकता था। तो जाहिर है कि दूसरों से तो मैं कहूंगा कि खबरदार हमें गरीब ना कहना, मगर इसके सामने आऊंगा तो सर झुका के कहूंगा मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मैं आपका बहुत ज्यादा एहसानमंद हूं, आपने हमें इस लायक बना दिया है। बाज़ीज़ान मोहतरम आले मोहम्मद की शान यही है कि आले मोहम्मद जब खल्क़े खुदा को देखते हैं तो कहते हैं मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मुझे पहचानो, मैं रिस्क देता हूं, मैं पानी देता हूं, मैं खाना देता हूं, मैं रूहों को कब्ज करता हूं, मैं सब हुक्म देता हूं, मेरे हुक्म से पूरी कायनात चल रही है। मगर वही आले मोहम्मद जब अपने परवरदिगार की तरफ देखते हैं तो कहते हैं माबूद मेरी इज्जत के लिए यही काफी है कि तू मेरा परवरदिगार है, मेरे फख्र के लिए यही काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। माबूद जैसा मैं चाहता था वैसा तू परवरदिगार है, जैसा तू चाहता है वैसा बंदा मुझे बना दे। लिहाजा ये आले मोहम्मद का शरफ है, इसमें आप धोखा न खाइए और याद रखिए कि नजात का वाहिद जरिया और वाहिद रास्ता यह है कि हम दर आले मोहम्मद से वाबस्ता हो जाएं। दुनिया समझती है कि हमने हरम को तोड़ दिया तो हम कामयाब हैं। खुदा बता रहा है कि तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया है। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, दुश्मन ने सारे हौसले जुल्म निकाल लिए हैं, अब उनके पास कुछ करने को रह नहीं गया। लेकिन यह आले मोहम्मद का हौसला है कि आज तक उन्होंने किसी जालिम को दुनिया में बद्दुआ नहीं दी कि पता चले कि इनका मुकाम सब्र क्या है। वो जुल्म करते करते थक गए, मगर ये सब्र करते करते नहीं थके हैं। और अजीज़ों यही सबब है, रोना इस बात पर आता है कि पैगंबर इस्लाम जो सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए थे और उनके लिए बाइश रहमत उनकी बेटी थी, उस बेटी के घर को जलाया गया, उसके ऊपर दरवाज़ा गिराया गया, बच्चे की शहादत वाक़ हुई, कैसे कैसे मज़ालिम ढाए गए हैं। और अज़ीज़ों इन्हीं मज़ालिम में वो भी वक्त आ जाता है कि जब रसूल की चहेती बेटी इस दुनिया से गुज़र जाती है और ये कहती हुई जाती है बाबा सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलैया में सिर न लया लिया, बाबा मुझ पर वो मुसीबत पड़ी है कि अगर ये मुसीबत दिन पर पड़ती तो रात की तरह से तारीख हो जाता। ए बीबी आपकी मुसीबत यकीनन बहुत बड़ी मुसीबत है, ऐसी मुसीबत है कि जो बयान नहीं की जा सकती है। अल्लाह 18 साल का सिन है, 18 साल की उम्र है और इस 18 साल में शहज़ादी पर इतने मज़ालिम ढाए गए हैं कि आप असा के सहारे से चलती थीं। 18 साल तो ऐन जवानी की उम्र कहलाती है, 18 साल तो ऐन जवानी की उम्र कहलाती है, मगर मसाइब व आलाम ने मेरी शहज़ादी को
اتنا کمزور اور ضعیف کر دیا تھا کہ جب بیت الحزن کی طرف جاتی تھیں تو مورخین کہتے ہیں کہ عصا کا سہارا لے کر جاتی تھیں اور عصا کے سہارے سے واپس آتی تھیں۔ ہاں، ارباب عزا انہی شہزادی نے بابا کا زمانہ بھی دیکھا جب دشمنوں نے ان پر ظلم ڈھائے، مگر جس نے پیغمبر پر ظلم ڈھائے وہ کافر و مشرک تھے، جس نے سیدہ پہ ظلم ڈھائے وہ کلمہ گو تھے، وہ منافقین تھے۔ ہائے اس گھر کو جلایا گیا ہے کہ جہاں رسول صبح کے وقت جا کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام ہو۔ اس گھر کو جلایا گیا ہے، ان بچوں کے رخسار پر تماچے مارے گئے ہیں کہ جن رخسار کے بوسے پیغمبر اسلام لیا کرتے تھے۔ اس علی کے گلے میں رسن باندھی گئی ہے کہ جس علی نے پیغمبر کے شانے پر سوار ہو کے بشکنی کی تھی۔ اللہ، اور اس کے بعد صرف گھر جلایا نہیں گیا ہے، دروازہ شہزادی پر گرایا گیا ہے، اس طریقے سے کہ دیوار و دروازے کے درمیان شہزادی پس جاتی ہے، پسلی کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، جناب محسن کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے عالم میں بھی شہزادی کہتی ہیں فضا ابو الحسن علی سے نہ کہنا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ ہائے نہیں چاہتی جو علی مسلسل مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں مزید مصیبتوں میں اضافہ نہ کیا جائے، مگر ہائے کیسے علی کو پتہ نہ چلتا جب میرا مولا غسل دے رہا تھا، غسل دیتے دیتے جب ہاتھ پہلوئے سیدہ پہ پڑا ہے ایک چیخ بلند ہو گئی ہے۔ علی کی چیخ کا بلند ہونا تھا، اصحاب حیرت سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ جیسے ہی مولا غسل دے کر باہر آئے ہیں اصحاب نے کہا مولا میں جانتا ہوں بنت رسول کا غم عظیم غم ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ سے زیادہ کوئی صابر امام نہیں ہے۔ اے میرے مولا آپ نے پیغمبر کی شہادت پر صبر کیا ہے، اے مولا آپ نے دروازے کے جلنے پر صبر کیا ہے، اے مولا آپ نے گلے میں رسن باندھے جانے پر صبر کیا ہے، بچوں کے رخسار پر تماچے مارے گئے صبر کیا ہے، مگر مولا ایسا کیا تھا کہ آپ برداشت نہ کر سکے؟ میرا مولا کہتا ہے جب میں غسل دے رہا تھا میرا ہاتھ پہلوئے سیدہ پہ پڑا، ہائے ہڈیاں شکستہ ہو چکی تھی مگر بنت رسول دنیا سے گزر گئی، لب پر شکوہ نہ آیا ہے ابو الحسن۔ ارباب عذاب ایک بار غسل دے چکے، کفن پہنا چکے، بچوں کو آواز دیا آ کر آخری دیدار کر لو۔ ارباب عذاب بچوں نے آخری دیدار کیا، جنازہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ ایک بار دیکھا دروازے پر بہت سے لوگ جمع ہیں جو جنازے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ مولا کائنات نے امام حسن سے کہا جا کر ان سے کہہ دو ابھی جنازے میں تاخیر ہے، ضرورت ہوگی تو ہم بتا دیں گے۔ لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ ہائے کائنات کی شہزادی ہے، اس کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھ رہا ہے۔ بس عزیزو یہی تو مصیبت ہے کہ پیغمبر کے جنازے میں کل 18 افراد تھے، شہزادی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جا رہا ہے، حسن کے جنازے پر تیر برسائے جا رہے ہیں، حسین کا جنازہ ریگزار کربلا پر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ ارباب عزا جنازہ لے کر چلے، چند افراد تھے اس جنازے میں، چند بیویاں تھیں اس جنازے میں، چند اصحاب مولا کائنات تھے جنازے میں۔ مولا کائنات نے ایک بار جنازہ سیدہ کو ہاتھوں پہ اٹھایا، قبر کی طرف لے کر چلے۔ طریقہ یہ ہے کہ قبر میں جب جنازہ رکھا جاتا ہے تو کوئی پہلے سے اندر ہوتا ہے تاکہ جنازے کو سہارا دے کر ٹھیک سے قبر میں لٹا دے۔ ہائے حسن و حسین بہت چھوٹے تھے، وہ جا نہیں سکتے تھے، مولا کائنات کے ہاتھ پر جنازہ ہے، کوئی ایسا ہے نہیں کہ جس کو قبر میں اتارا جائے۔ بھائی اسی مشکل کو آسان کرنے کے لیے ایک بار قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ اے علی میری امانت میرے حوالے کر دو، مولا کائنات نے سپرد لحد کیا ہے۔ ہائے آج اسی قبرستان کو مسمار کر دیا گیا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلْبٍ يَنْقَلَبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین۔
حسین یا 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 زہرا 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 دیکھو مزار فاطمہ کتنا اداس ہے، بس ایک نشان سنگ ہی تربت کے پاس ہے، محروم چومنے سے بھی ہر حق شناس ہے، بولے زمان دے گا بھلا کیا جواب تو، محشر میں مصطفیٰ کے جب آئے گا روبرو، یا مظلومہ یا معصومہ یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا اللہ رے یہ فاطمہ زہرا کی بے کسی، ایک شمع بھی جلانے کو آتا نہیں کوئی، تنہا ہے ایک گوشے میں بیٹی رسول کی، چاروں طرف مدینے میں پھیلی ہے روشنی، ٹوٹے ہوئے مزار سے لپٹی ہے بے کسی، یا مظلومہ یا معصومہ یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا یا زہرا بولے زمانے کیا تیرے دامن میں کچھ نہ تھا، زہرا نے ہر نماز میں دی ہے تجھے دعا، تو ایک ٹوٹی قبر ہی زہرا کو دے سکا، جب دیکھتے ہیں اجڑی ہوئی قبر سیدہ، لگتا ہے جیسے دھوپ میں بیٹھی ہے فاطمہ، یا مظلومہ یا معصومہ یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا زہرا وہی کہ جس کے پسر ہیں حسن حسین، زہرا وہی کہ جس کے ہیں شوہر شاہ حنین، زہرا وہی کہ جو دل پیغمبری کا چین، ایسا لٹا یہ چین کہ گھر بار لٹ گیا، ایک دل تھا فاطمہ کا جو 100 بار کٹ گیا، یا مظلومہ یا معصومہ یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا یا زہرا پہلو میں آپ کے ہیں حسن زین العابدین، باقر بھی اور جعفر صادق بھی ہے یہیں، ہائے کسی کی قبر سلامت بھی اب نہیں، محشر میں اپنا درد سنائیں گی فاطمہ، امت نے جو کیا بتائیں گی فاطمہ، یا مظلومہ یا معصومہ یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا غربت رسول زادی کی پڑتی ہے مرثیہ، حسرت سے تکتا رہتا ہے روزہ رسول کا،
آنکھوں میں اشک چیختے ہیں واہ محمدہ، فرش عذاب بچھانے کو آ جائیے امام، زہرا کا غم منانے کو آ جائیے امام، یا مظلومہ یا معصومہ یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، بی بی تمہارے لال کے غم خار آئے ہیں، جانے کہاں کہاں سے عزادار آئے ہیں، نوحہ سنانے آپ کے زوار آئے ہیں، یہ آرزو تھی آنکھوں سے مٹی لگائیں گے، سوچا نہ تھا کہ فاتحہ پڑھنے نہ پائیں گے، یا مظلومہ یا معصومہ یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، زوار چپ ہے سارا بقیہ اداس ہے، کرب و بلا خاموش مدینہ اداس ہے، ہر ایک نبی کا چاہنے والا اداس ہے، بی بی کو قبر میں بھی سکون ہے نہ چین ہے، پسلیوں پہ ہاتھ زباں پر حسین ہے، یا مظلومہ یا معصومہ یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا 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 یا زہرا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اللہم السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم یا